بابا جان ایک دور کو کتنی دے دیں آج ان کے دام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان تمام اہل خیر کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اسکلز فاؤنڈیشن کی یہ سائٹ وزٹ کیجیے۔ ایڈریس مینشن کر دیا جائے گا، آپ یہاں سامان تعمیر پہنچائیے کہ یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سہولت کی بات ہے، اور یقیناً یہ وہ کوشش ہے کہ جو آپ کے لیے سرمایہ آخرت ہے، افتخار آخرت ہے، باعث نجات ہے، دخول جنت ہے، جہنم سے آڑ ہے، صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ تمام بشارتیں خود رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں کہ جب کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک مسجد بھی بناتا ہے، اس میں حصہ بھی ڈالتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دینی تعلیمی ادارہ نہ صرف اصلاح معاشرہ بلکہ فوز آخرہ، فلاح انسانیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بلکہ بھگتتے ہیں کہ ہمارے ہاں معیاری تعلیم کا فقدان ہے، ہمارے ہاں دینی دنیاوی تعلیم کی تفریق ہے، ہمارے ہاں کون سی علم والی بات ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس دینی دنیاوی تعلیمی رفاہی ادارے کی تعمیر کا خواب اٹھایا کہ انڈر ون روف سب میسر ہو انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی اس نوجوان جوڑے کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ان کی گولک کے 10 20 50 100 کے کچھ نوٹ میرے دل کو پگھلا دینے والے اور آنکھوں کو بہا دینے والے تھے۔ جسٹ امیجن کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی گولک کو توڑ کے اس میں سے اپنی سیونگ کو نکال کے، ماں اپنی سیونگ لا کے، باپ شوہر ان کو ساتھ بٹھا کے جب لے کے آئے تو رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اور اس جوڑے کی خواہش کیا تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگانا چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی جہود کو، ان کے اعمال کو، ان کی خواہشات کو، ان کی مراد کو، ان کی دنیا اور آخرت کو مبارک مزین بنا دے۔ ان کے لیے دعا ہے کہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑیں اور جنت میں داخل ہو جائیں کہ یہ نکاح کا سفر جنت کے جوڑے میں جا مکمل ہو۔ باری تعالیٰ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ ایک دوسرے کے ایمان کی بھی اور نیک اعمال کی بھی تکمیل ہیں۔ اسی لیے تو عورتوں کو مردوں کا شقیقہ، شقائق الرجال کہا گیا ہے، فرمان نبوی ہے۔ اور فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عورت اور مرد، خاوند اور بیوی، یہ ایک دوسرے کے مقابلے موازنے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مماثل ہیں، کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور وہ نیند کے غلبے یا زیادہ سستی کی وجہ سے نہیں جاگتی تو اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے چھینٹے مارتا ہے، یہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرے کہ اس کو جگائے اپنی خواہشات کے لیے نہیں یا گھر کے کام کاج یا بچے سنبھالنے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ جگاتی ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اپنے لیے نہیں، رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جگاتی ہے۔ فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرے تو وہ بھی رحمت کی مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کی طرف اکٹھے قدم اٹھانے والے جنت میں اکٹھے داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ خواتین شکایت کرتی ہیں کہ چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ یہی ہے کونسلنگ کا، تو اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مرد ساتھ نہیں دیتے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کی دیگر ضروریات کے لیے، آپ کی خواہشات کے لیے، میل ملاقات کے لیے تو ساتھ دیتے ہیں۔ اصل میں ہماری اپنی ترجیحات ہی کمزور ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو تو فرائض کا درجہ دیا مگر دین کو آپشنل یا اس سے بھی کہیں پیچھے پھینک دیا، اور پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ واللہ یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ جس رشتے یا چیز سے رب کو، رب کے حق کو، دین کو، خدمت دین، خدمت خلق کو نکال دیا جائے
وہ رشتہ ہو یا چیز باقی نہیں رہتا، دیر پا نہیں رہتا، اسے زوال آ جاتا ہے۔ یہ ہے زوال نعمت۔ جس چیز سے، جس رشتے سے رب نکل جائے، پھر وہ رشتے اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرف توجہ کیجیے۔ اگر واقعی آپ کو اپنے رشتے پیارے ہیں تو ہاتھوں میں ہاتھ پکڑیں، قدم سے قدم ملائیں، ایک دوسرے کو نیکی کے راستے پہ لگائیں، جنت کی طرف لے جانے والے بنائیں۔ اسکلز فاؤنڈیشن آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ میں آپ کو مرحبا کہتی ہوں، آئیے اور اپنی نسلوں کی کامیابی کی تعبیر کو تعمیر کیجیے۔ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگائیے، یہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہاں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، آذان، نمازیں، قال اللہ وقال الرسول کی باتیں جب تک ہوتی رہیں گی، یہاں سے مجھ جیسی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوتی رہیں گی، اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس شمع کو، اس کی روشنی کو پھیلاتی رہیں گی۔ سوچئے کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ۔ آج ہماری بچیاں جو انٹرنیٹ سے، ٹک ٹاک، ریلز، شارٹس، انسٹا وغیرہ سے جو سبق لے رہی ہیں، یا جو سو کالڈ انسٹیٹیوٹس میں جا کے پریکٹیکل دے رہی ہیں، بتائیے کہ اس میں آخرت تو دور، دین تو دور، اس میں تو دنیا بھی نہیں ہے، گھر داری کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے۔ ہم اپنے خاندانی نظام کو، ہم اپنے فیملی سسٹم کو خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ اللہ کے لیے نکلنے کا، اس گرتی ہوئی، رلتی ہوئی امت کو سنبھالنے کا ایک موقع، ایک حصہ ضرور ڈالیے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نالا ہیں اداروں کی کارکردگی سے، بلند و بانگ دعووں سے، لیکن یاد رکھیے ڈوبتی کشتی کو ایک موقع تو دینا پڑے گا۔ صدق دل سے، اخلاص نیت سے اٹھایا یہ قدم اللہ مبارک بنائے، قبول کر لے تو یہ اصلاح معاشرہ اور فلاح آخرت کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ انسٹیٹیوٹ وہ گھر ہوگا کہ جہاں آنے والی بچی نیک بیٹی، نیک بیوی اور نیک ماں بنے گی، بدلے گی عورت، بدلے گا جہاں، اور ملے گی آخرت۔ یہی عورت جنت کی سردار ہوگی کہ جنت کی حور العین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سچ جان لیا کہ اریتکن اکثر من اہل النار، انہوں نے اپنے مال، زیورات، پیاری پیاری چیزوں کو رب کی راہ میں قربان کر دیا، یہ عورت جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ تو آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من حور العین یا من الحور العین، کہ دنیا کی عورتیں حور العین سے افضل ہوں گی۔ آئیے وہ تجارت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق بن جائیں۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، زال چشم، بڑے بڑے نین، نقوش والیاں، سفیدی اور خوبصورتی کی عمدہ مثال جیسے چھپا رکھے ہوئے آبدار موتی ہوں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان،